نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں آج آپ کے سامنے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات فی معافی سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تشریح کی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ منافقین کے بارے میں یہ آیت ہے۔ یہ منافق لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں، مومنوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس میں نہ کوئی مذاق کی بات ہے اور نہ اس میں وہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں، وہ فی الواقع حقیقت میں وہ مومن ہی بن جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ سارا صحبت کا اثر ہے۔ صحبت کی وجہ سے جب وہ مومن کے سامنے آ بیٹھتے ہیں، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، مومنوں پر، صحابہ کرام پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، تو وہ جب ان کے لپیٹ میں آ جاتے تھے تو وہ ان کے دل صحیح ہو جاتے تھے صحبت کی وجہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے۔ جب وہ یہ واپس اپنے حواریوں، اپنے منافقین دوستوں کے پاس وہ چلے جاتے تھے، تو ان کی صحبت بھی ایسے مؤثر اور اثر انگیز ہوتی تھی کہ وہ پھر وہی منافق بن جاتے تھے۔ اور مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ عربی کا مقولہ ہے کہ لقاء الخلیل شفاء العلیل۔ یہ اس قدر اہم چیز ہے کیا کہ لقاء الخلیل، دوست کا ملنا، دوست کی ملاقات بیماری کا علاج، شفاء العلیل بیماری کا علاج۔ انسان جتنی بھی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، بیمار ہو، لیکن کوئی ہم صحبت، کوئی اس کے من پسند دوست جب انسان کو مل جاتا ہے تو وہ باغ و بہار، اور وہ اس کی سب پریشانی اور دکھ تکلیف اس کو بھول جاتی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ شفا یابی میں آ جاتا ہے اور وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دو مثال دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، بساط یعنی کہ قالین ہے، قالین عام پشم ہے، بکھرا ہوا پشم، جب وہ کسی ہنرمند کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس کو دھو لیتا ہے اور اس کو رنگ چڑھا دیتا ہے اور اس کو بننے شروع کر دیتا ہے، کتنا خوبصورت منقش قالین بن جاتا ہے کہ دوسرا اشش کر اٹھتا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ تو کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہنرمند کی صحبت میں وہ آ گیا، جس کی وجہ سے وہ خوبصورت بن گیا۔ وہ دوسرا مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھو، مکان جو ہے کتنا خوبصورت ایک محل بن جاتا ہے، مکان ہے وہ کس چیز کا ہے؟ مٹی اور گارا اور پتھر کا مکان ہے، لیکن جب وہ کسی کاریگر کے ہاتھ لگ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے، کاریگر کے ہاتھ اس کو لگ جاتے ہیں، تو وہ کتنا خوبصورت محل اور مکان بن جاتا ہے۔ دیکھتے ہی انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ کتنا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے، وجہ کہ اس کو کوئی کاریگر کے، کوئی ہنرمند انسان کے ہاتھ لگے ہیں۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ناقص العقل ہے، وہ کسی ولی اللہ پیر کامل کی صحبت میں چلا جاتا ہے، وہ صحبت کی وجہ سے ناقص العقلی سے عقل جزوی میں آ جاتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے تو آخر کار وہ عقل کامل کا مالک بن جاتا ہے، عقل جزوی سے عقل کامل کا مالک بن جاتا ہے، وجہ کہ ولی اللہ کی صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کی اتنی تربیت ہوتی ہے، اتنا اس میں تاثیر اور اثر انگیزی ہے کہ وہ عام مرید، عام انسان جا کر عقل کامل کا مالک بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کمال ہے کہ ہم چرواہے ہوتے تھے، انہوں نے ہم کو وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ صحبت کا اثر تھا۔ تو دوستو عزیزو، عرض یہ ہے کہ انسان کو ہر لمحہ، ہر وقت اپنے ہمنشین کا خیال کرنا چاہیے۔ میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایک نیک انسان کے ساتھ بیٹھنا، چاہے کوئی عبادت بھی نہ کرے تو وہ اللہ کریم اس کو عبادت میں لکھ دیتا ہے، اور کسی برے انسان کی صحبت میں بیٹھنا، چاہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، لیکن برے انسان کی صحبت میں جو بیٹھ جاتا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ برے انسان کی صحبت کی وجہ سے وہ اس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اللہ کریم ہر مسلمان کو اچھی صحبت میں بیٹھنے اور اچھے لوگوں کی گفتگو سننے اور اچھے لوگوں کی جو ہے نا ہمنشینی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔